इस वक्त खान रईस को बेहतरीन अंदाज से बरकी कमों से सजाया गया था। एक अरसे बाद वहाँ खुशियों ने कदम रखा था, इसलिए सभी भरपूर तरीके से आने वाली खुशियों को वेलकम कर रहे थे। रगदा आईने के सामने बैठी आज होने वाली मेहंदी की तकरीब के लिए तैयार हो रही थी। आज पहली बार ये मौका मुयस्सर आया था जब इसने अपना पूर सिंगराम और रंजाई के लिए सजाया हुआ था। सब्ज और मैरून रंग का गरारा पहने इसके साथ सतरंगी दुपट्टा उड़े वो इस वक्त संग्राम के लाए गजरे अपने मोमी हाथों में सजा रही थी। जब वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था, क्या हुआ, बाहर सब फाइनल हो गया क्या? रगदा इसे निढाल अंदाज में बिस्तर पर दराज होते देखकर इसके करीब चली आई थी, जो आंखें मूंदे हुए था। आहिल और शामीन की शादी के फंक्शन की सारी तैयारी इसके सर थी, जब जरखाम कई बार की कॉल्स पर भी नहीं आया था। सादा सा भारत है कि इसे भी हवेली के अमूर देखने थे। मीठे चश्मे के झरनों जैसी आवाज़ पर से थोड़ा सा किसमिसाते हुए आंखें खोली तो जैसे दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। नफासत से मेकअप किए खूबसूरत ड्रेस के साथ फूलों की ज्वेलरी पहने वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। हाँ, मुझे ज़रा चुटकी काटो, कहीं मैं ख्वाब में तो नहीं हूँ। इसने हाथ बढ़ाए रख्ता के नबी होठों को छूते हुए कहा तो वो इसके बेसाख्त अंदाज पे ब्लश करते चेहरा झुका गई थी। प्लीज़ रगदा, डोंट डू दिस, बच्चे की जान लोगे क्या? संग्राम ने उठकर बैठते हुए इसकी ठोड़ी को उंगलियों से छुआ तो हल्का सा मुस्काई थी। इंतहाई कुछ सस्ते आशिक लग रहे हो सिंगराम, मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं और ओहो, मुझे कहाँ जाना है जो रेडी होऊंगा, बल्कि अब तो मैं भी वहाँ जाने भेजने के लिए मेरा इरादा बदल चुका है। जानम, इतने दिनों बाद इन हालों में मैं फुर्सत से मौसर आई है, आप ज़रा दिल की बातें ही हो जाए कुछ। संग्राम ने इसके मुंह में हाथों का इशार बने अपने इर्द गिर्द बांधा तो इसे मसनूई खफी से देखने लगी थी। वैसे मैंने सुना था महबूबा की बाहों का इशार किसी भी इनकलाब से ज़्यादा हसीन होता है, और आज भी महसूस हो रहा है जानम, और मैं तो तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जिसे ना पढ़ा जाए, ना लिखा जाए और ना कहा जाए। तुम मेरा इंतखाब हो और इश्क हो। संग्राम अपने गिर्द बनाए इसके हिसार को मजबूती देने के लिए इसकी कमर के गिर्द अपनी बाहों का हिसार बनाते हुए इसकी तरफ हल्के से झुका था। जब रौदा ने वो हिसार तोड़ते अपने दोनों बाजू इसके सीने पर रखते अपने पीछे धकेला था। मिस्टर संग्राम, आप बिन पिए ही बहक रहे शायद, जबकि मैं इस वक्त अपनी तैयारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। इसके इरादों की खबर जानकर वो राय फरार ढूंढ रही थी जब संग्राम गहरी सांस भरते दोबारा से बेड पर दराज हुआ था। सच ही कहा है किसी ने, जब मोहब्बत एक तरफा हो तो जानलेवा होती है, वरना यूं दिल ना तोड़ती आप हमारा जाने मन। संग्राम का ठंडी आहें भरता अंदाज और रगदा पर लगाया इल्ज़ाम इसे शदीद कर गया था। जब इसे तकिए उठाए संग्राम पर उछाला था। ओह, तो तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं? चलो मान लेती हूँ मिस्टर संग्राम कि तुमसे तुम्हारी जितनी मोहब्बत नहीं है मुझे, लेकिन ये मोहब्बत से भी ज़्यादा गहरी बात है जो मुझे तुमसे जोड़ती है। मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकती, लेकिन किसी तरह मुझे लगता है मैं तुम हूँ। मैं कैसे ना करूँ इस शख्स से मोहब्बत जब वो सारे जहाँ की नरमी चुरा कर मेरे दिल में डाल देता है। रख्ता की पलकों पे चंद आंसू अटके थे, जबकि आवाज़ भी भर आने लगी थी। भला वो शख्स इसकी मोहब्बत से मुनकर कैसे हो सकता था, जिसकी खातिर इसने आबला बाई का इतना लंबा सफ़र किया था। इधर इसकी भीगी पलकें और आवाज़ महसूस कर कर संग्राम के 14 तबक रोशन हुए थे। ओ माई लेडी, आई एम सो सॉरी यार, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। संग्राम इसे फिर से अपनी बाहों में लिए इसकी पलकों को चूम रहा था। यू नो वॉट, रख द आई स्वेयर ऑन गॉड जानम, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए इस दुनिया का सबसे हसीन तोहफा है। इंसान की आंख में बसने वाले तस्वुर की तरह मेरी धड़कन और मेरी ज़ात के बीच में तुम्हारा इश्क रहता है। सिंग्राम हौले से गुनगुनाया था। रखदा मुंह बसोड़ते सू सू करने लगी थी जब सिंग्राम ने इसकी आंखों पर अपनी उंगलियां फेरी थी। तुम्हारी आंखें आसमान जैसी हैं, हुस्न के तमाम अशियार से भरपूर। वो एक बार फिर से अपना हिसार इसके गिर्द तंग करते हुए बोला था। मुझे बाहर जाना है सिंग्राम, मम्मा और मेहरू इंतज़ार कर रही होंगी। इसके अंदाज से खफी झलक रही थी। ऐसे कैसे जाने दूँ जबकि मैं जानता हूँ मेरी जान मुझसे नाराज़ है, एक ज़रा सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर रही हो तुम रगदा। वो उदासी से बोला था। रगदा चुप रही। ओके, मैं अपनी बेबी से सिफारिश कर लेता हूँ, बस अब आप ही कोई हेल्प कर दो। सिंगराम ने अपने लब इसके पेट पे रखते हुए प्यार भरी सरगोशी की तो रख्ता इसकी हरकत पे सुर्ख पड़ी थी। सिंगराम, वो तुम्हें नहीं सुन सकता, पीछे हटो। रख्ता को अजीब घबराहट होने लगी थी। ओहो, इसकी मम्मा तो सुन सकती है ना। जो सज़ा हुक्म सरकार दे दे, कबूल है। आइंदा आपकी मोहब्बत पे कोई गुमान भरा जुमला नहीं आएगा, प्रॉमिस। सिंघराम ने दोनों हाथों से कान पकड़े तो रगदा की कलकलाहट कमरे में गूंजी थी। अगर मैं किसी रियासत का शहजादा होता तो जब जब तुम हंसती मैं तब तब गुलाम आज़ाद करता।
संग्राम का अंदाज बेसाख्ता सा था। रगदा ने इसके शाने पर सर रख लिया था। पता है संग्राम, मेरी लाइफ बहुत ही इनप्रैक्टिकल सी रही है। कब क्या हो जाता है मैं कुछ समझ ही नहीं पाती। लेकिन मेरे अंदर की वो ख्वाहिश जो हमेशा नमू पाती है, मेरा दिल चाहता है तुम हर वक्त मेरे आस-पास रहो, मेरे साथ रहो। मैं जब भी उदास हूँ तुम मुझसे पूछो क्या हुआ है। मैं बिना कुछ कहे तुम्हारे सीने पर सर रख कर आँखें बंद कर लूँ और सो जाऊँ। तुम बस मेरे बाल चलाते रहो। मैं जब नींद से उठूँ तो तुम मेरे पास हो, कोई भी छिन जाने का एहसास गालिब ना हो। ऐसा लग रहा था वो अभी गुज़रे दिनों के ट्रॉमा के ज़ेर असर बोल रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रखता, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपनी वफ़ा निभाने के वादे के साथ। ट्रस्ट में अब पूरी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने हिस्से की कुर्बानियाँ देकर हकीकी ज़िंदगी आज़ादी हासिल की है। अपने हिस्से की खुशियाँ कशीद करने के लिए बीच राह आइल हर फ़ुज़ा रस्म को तोड़ा है मेरी जान। मुझे यकीन है आने वाला वक्त हमारे हाथ में होगा। इसने फर्द जज्बात से कहते रखदा को गले से लगा लिया था तो वो भी आसूदगी से मुस्कुराई थी। सच तो यही था कि ज़िंदगी का आधा सफ़र रखदा खान रईस ने आबला पाई पर ही गुजारा था, और जब रास्तों का सुकून मुयसर आया तो दिल बेयकीन सा था। मगर संग्राम को यकीन था कि वो देर बदेर नॉर्मल हो जाएगी और अपनी ज़िंदगी की नई हकीकतों को कबूल करके खुले दिल से नई ज़िंदगी को वेलकम करेगी। मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि खुद मेरी नज़र तुझे देखे। मुझे डर है कहीं तू मेरे हाथ के लम्ब से पिघल न जाए। इसी बात से मैंने तुझसे मिलना छोड़ दिया है। अब मैं तेरी इसी मुलाकात पे इन्हसार करती हूँ जो ख़ाफ़े गफ़लत के वक़्त तुझसे होती है। जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी रूह को तेरे साथ कामिल तन्हाई नसीब होती है, जो जिस्मानी अज़्ज़ा से मख़फ़ी और पोशीदा रहती है। रूह का तुझसे ऐसा मिलना वजूद के वसल से हज़ार दर्जा ज़्यादा लतीफ़ है। इसे बहुत सोच समझ कर ज़रख़ाम को चंद लफ्ज़ों के सहारे अपने दिल की खतारत सुनाई थी, मगर दूसरी तरफ हुस्न खामोशी थी। जब गले ने इसे महरून से का पैगाम दिया कि वो इसे बुला रही हैं। इसने सरसरी नज़र अपने हुलिये पे डाली जो नारंगी कलर का शरारा पहने हुए थी, जिस पर सितारों की चमक वाज़ेह थी। आज इसने अपने मैशर बरसाते हुस्न की पलक नोक संवार कर अपनी जानलेवा अदाओं से ज़रख़ाम खान के कत्ल का भरपूर सामान किया था। मैं भी देखती हूँ आज कैसे इग्नोर कर पाओगे तुम मुझे। इतने दिनों से वो इससे किनारा कशी किए हुए था। वो जानती थी कि ज़रख़ाम की ख्वाहिश कुछ गलत ना थी, मगर इस वक़्त वो जो इसे अपना फ़ैसला सुना कर आई थी, इसके नतीजे में कई दिनों से ज़रख़ाम खान की बेरुख़ी सहनी पड़ रही थी। मैं अपने हाथों में जुगनू समेटे तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। क्या तुम मेरा हाथ थामोगे ज़रख़ाम खान? इसने आईने में नज़र आते अपने अक्स पर नज़र डालते हुए तख़ील में ज़रख़ाम खान को मुख़ातिब करके कहा था, आज मैं जुगनुओं को उम्मीद के इस तारे में लपेट कर अपनी रोशनी तुम्हारे साथ बाँट लूँगी। वो अपने इरादों की खबर इसे कर रही थी, पर एक ख़्याल के तहत लबों को मुस्कुराहट छू गई तो वो खुद ही अपनी शरारत पे खुद ही चपत रसीद करते बाहर की तरफ बढ़ी, जहाँ महरुनिसा चंद मुलाज़िमों और रिश्तेदारों के हमरा यूसुफ़ हवेली जाने के लिए बेटियों के मुंतज़िर थे। रज़ा ने ज़िद मान ली थी कि वो भले से वो हवेली में ना जाए, मगर इसे गेट तक वहीं छोड़कर आएगा। तभी इसी वक़्त मेहरुनिसा को ब्लैकमेल कर रही थी, जिन्हें इसका साथ देने के लिए संग्राम को मनाना पड़ा था। तुम भी हमारे साथ आ जाओ मेहरू, रज़ा ने इसे ऑफ़र की थी। नहीं, मैं 2 लव बर्ड्स के दरमियान तो क्या कौन मैं ख़ामख़वा नहीं बनना चाहती। मेहरमा ने भरपूर शरारती अंदाज में कहा, तो जब रग़दा ने यूँ सबके सामने लव बर्ड्स का टाइटल सुन के इसे घूरा था। यकीनन आप ये नए काम करके मुझ पर एहसान अज़ीम करने वाली हैं साली साहिबा। संग्राम ने इसकी शरारत का साथ दिया था। हद एक ना शुद्ध दो शुद्ध। रग़दा ने हाथ में पकड़ा पाउच संग्राम पर लहराया था। सरेआम ही जन्नत दुनिया क्या कहेगी। संग्राम ने इसके कानों में घुसकर मनमनाहट भरी आवाज़ में कहा तो बेसाख्ता हंसी थी, जबकि इन लोगों की बहस मुहावसा के साथ रग़दा की ज़िंदगी से भरपूर हंसी पर मेहरुनिसा ने इसकी आंखों से इनकी नज़रें उतारी थी। पहले भी इसके बच्चे उसके लिए सदका खैरात करती नज़र आती थी। तुम ससुराल जाने की खुशी में ज़्यादा खुद शौक़ी तो नहीं हो रही हो? रग़दा ने अब के मेहरू को आड़ो हाथ लिया तो वो गड़बड़ाई थी। मैंने क्या किया रग़दा आपी, मज़ाक आपसे संग्राम लाला कर रहे हैं। इसने मुँह बसोरा था। आजकल आपकी बहन मोहतरमा मज़ाक को भी इंतहाई संजीदगी से लेती है, इसलिए ज़रा बच के। संग्राम के कहने पर रग़दा ने इस पर शिकायती निगाह डाली थी, जबकि वो फ़ौरन इसका हाथ थामे गाड़ी में बैठने लगा था। यूसुफ़ज़ई हवेली में इनका इस्तकबाल भरपूर तरीके से हुआ था। कोई भी वहाँ के रहन-सहन और एक-दूसरे से बिल्कुल अनजान नहीं था। तभी दो दिलों में हँसी सूरत घुले-खिलती आँखों में शरारत की चमक लिए मेहरमा भरपूर तरीके से शामिल को छेड़ रही थी। सब कुछ बदला-बदला सा अच्छा लग रहा था।
رست جس نوع سے بدلے تھے رشتے جس نوع سے بدلے تھے، اگرچہ وہ کسی آزمائش سے کم نہیں تھے، مگر مہرماں کے لیے تو اس گھر اور مکینوں کے دل ہمیشہ سے کشادہ تھے۔ آج کی تقریب سے پہلے مختار یوسفزئی نے گھر کے افراد کی موجودگی میں بینا اور شہرز کا نکاح پڑھوایا تھا، جس پر وہ صبر کے گھونٹ پی گئی تھی، کیونکہ دنیا اسے شہرز کی بیوی کی حیثیت سے جانتی تھی۔ یہ ڈرامہ تو بھرپور انداز سے دکھانا ہی تھا۔ وہیں رختہ کی ڈائیورس کی خبر پھیلا کر اس سے کسی اور جگہ شادی کی خبر پھیلا دی گئی تھی، اور نامحسوس طریقے سے انسٹاگرام کی حیثیت کو چھپا لیا گیا تھا۔ مہرماں کی بے قرار نگاہیں اسے ڈھونڈ رہی تھی، جو سامنے آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب منتہا اس کے سامنے آ کر رکی تھی، کیسی ہو تم مہرماں اجگزائی؟ اس نے جان بوجھ کر اس کے نام کے حروف پر زور دیتے ہوئے پکارا تھا۔ جب وہ اس کی طرف پلٹی تھی، ارے تہو آپی، آپ کیسی ہیں آپ؟ مہرماں خوش دلی سے کہتے اس کی طرف پڑی تھی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف بڑھنے سے روک دیا تھا، تم شاید بھول چکی ہو کہ اب تمہاری حیثیت اس گھر میں بدل چکی ہے، میں تمہاری آپی نہیں ہوں، سمجھی؟ منتہا کے انداز سے جھلکتے تنفر نے اسے ایک پل کو اپنی جگہ سمیٹنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ لیکن تہو آپی، رشتے بدلنے سے کیا انسان بھی بدل جاتے ہیں، دل بھی بدل جاتے ہیں؟ وہ اسے مخاطب کیے بنا رہ نہ پائی تھی۔ ہوں، دل سوتیلی بہن ہونے کی حیثیت سے تو تم نے ہمیشہ میرے سینے پہ مونگ دلی ہے، اور حد ہے کہ اب تمہیں تعمر اس نئے رشتے سے جھلنا پڑے گا۔ بائی گاڈ، درخام خان میرا سو کالڈ بھائی جو ہو گیا ہے۔ منتہا کے انداز سے جھلکتی بیزاری نہیں تھی، مگر مہرماں کو دکھ ہو رہا تھا کہ وقت نے بہت کچھ بدلا تھا، پر شاید بادشاہ بیگم اور منتہا کی وہ مخصوص جلن اور مہرماں سے بیزاری نہیں بدلی تھی۔ اپنے لفظوں کے تیر چلائے وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی، جبکہ مہرماں کی سوچیں اگر بار پھر سے الجھن کا شکار تھی۔ درخام جس بات پہ اس سے ناراض تھا، اگر وہ منتہا کے تیور دیکھ لیتا تو کیا پھر بھی اسے یہاں آنے پر فورس کرتا؟ مہرو بیٹا، چل کر اسٹیج پر رسم میں حصہ لو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مہراب خاتون کی نگاہ اس پہ پڑی تو اس کی طرف آتے پیار سے بولا تھا، جی مورے، وہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، دیکھا تو ہے اسٹیج پہ کتنا رش ہے، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ نراب جانتی تھی کہ بچپن سے اسے رش والی جگہوں پر رہنا پسند نہیں تھا، تبھی اسے بنا فورس کیے چلتی تھی۔ مہربان نے بہا متلاشی نگاہیں اس کی تلاش میں دوڑائی، لیکن وہ تو جیسے اس طرف آنا ہی بھول گیا تھا۔ اسے اپنی تمام تر تیاری زائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اس کا انتظار ہی نہیں رہا تھا۔ تمام رسموں کے بعد مہرنسا نے واپسی کی تیاری کی تو وہ مایوس سی باہر بڑھی، مگر عبوری گیٹ سے چند قدم پہلے وہ اسے نظر آ گیا تھا، جو شاید اندر کسی کام سے آیا تھا۔ مہرماں پہ سرسری نگاہ ڈالے وہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ سیدھی مانگ سے جھانکتی وہ سفید نگینوں والی بندی درخام خان کو اس کی طرف پلٹنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیسی ہیں آپ مہرو جی؟ انداز اس قدر روکھا تھا کہ مہربا بھی مروت نہیں رکھ سکی تھی۔ تمہیں لگا تمہاری سزا سے مر گئی ہوں گی؟ مہرماں کا گہرا طنز نہ چاہتے ہوئے درخام کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ لے آیا تھا۔ ایسا سوچنے کی جسارت میں نہیں کر سکتا مہرو جی۔ درخام نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے پرشوق نگاہیں اس پر جمائی تھی۔ مہربان نے چہرہ دوسری طرف کیے آنے جانے والوں پر نظریں جمائی تھی۔ جب درخام نے اپنے ہاتھ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما اور ایک قدرے کم رش والی جگہ پر آ رکا تھا، مجھے جانا ہے، مورے انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کا ہاتھ تھامنے پر مہرماں کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تو گلوکیر آواز میں کہا تھا، اور میں اگر نہ جانے دوں تو؟ درخام نے اس پر جھکتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے لب و مہر کی آنکھوں میں آئی نمی چن رہی تھی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میرے یہاں ہونے سے؟ اسے اتنی دیر اپنی انتظار کا قلق ستا رہا تھا، تبھی بے ساختہ سا شکوہ کیا، مجھے لگا تھا اب تک آپ کو معلوم پڑ گیا ہوگا، ہمارے یوں دور دور رہنے سے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے۔ درخام نے اس کی بات کی جواب میں اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کر لیا تھا۔ مہرماں کی ضبط کی حد تک یہی تھی، وہ تھوڑا سا کیا مؤثر آیا، وہ چاروں جانیں چچ ہوئی تھی اور اس کے شانے پر سر رکھے رونے لگی تھی۔ درخام بھی جیسے اس کے اندر کی کشمکش سے آگاہ تھا۔ یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس نے انکش شہادت سے اس کی ٹھوڑی اٹھائے مہرماں کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ کون سی ضد درخام خان؟ تم پیدا ہی مہرماں کی ہر ضد توڑنے کے لیے ہوئے تھے، تو کوئی ضد معنی رکھتی ہے کیا؟ مہرماں کے روٹھے انداز پر ایک بے ساختی سی مسکراہٹ درخام کے لبوں کو چھو گئی تھی، جبکہ نظریں اس کے جھمکے پر ٹکی تھی جو مہرماں کے بولتی حرکت میں آ جاتا تھا۔ تو ہار مان رہی ہیں آپ؟ درخام نے انگلیوں کے پوچھ سے اس کے جھمکے چھوتے سوالی انداز میں کہا تو وہ خفی بھری گھوریوں سے نوازتی اس کی گرفت میں کسمسائی تھی۔ مجھے جاننے دو مورے، اور رختہ آپ انتظار کر رہی ہوں گے۔
مہرماں کے انداز میں پہلے جیسی بات نہیں تھی۔ تبھی زرخام بھی شرارت پامائل ہوتے اس کے جھمکے پر اپنے لب جماتے ہوئے مہرماں کی بولتی بند کروا گیا تھا۔ اگرچہ وہ ابھی بھی زرخام کی گرفت میں تھی، مگر اسے لگ رہا تھا شاید اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے۔ تبھی اپنی نازک ہاتھ زرخام کی کمر کے گرد لپٹاتے سہارا لیا تھا، جبکہ مہرماں کا یہ قدم زرخام کو مزید گستاخ کر گیا تھا۔ تبھی اس کے لبوں نے مہرماں کے جھمکے، اس کی کنپٹی اور پھر گردن کا سفر کیا تو وہ جیسے چاروں جانیں چس ہوئی تھی۔ زرخام دیر ہو رہی ہے، مہرماں منمائی آواز میں بولی تھی۔ اب تک دیر ہی تو کرتی آئی ہیں آپ، اور آج جب صحیح وقت ہے تو آپ کو وقت کی گنتی یاد آ گئی ہے، پر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ زرخام کی بوجھل سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ مہرماں کا دل پوری شدت سے دھڑکتے ان سانسوں کے رک جانے کا تمنائی تھا۔ کل کے فنکشن کا ڈریس وہاں ہے۔ مہرماں اس سمے گھر کی تقسیم میں الجھی تھی۔ اسے اپنے گھر کہے یا اسے آپ رک جائیں، صبح کی صبح دیکھ لیں گے۔ جس انداز میں زرخام نے اپنی گزارش اس تک پہنچائی تھی، مہرماں کے پاس واپسی کے راستے ہی بند ہو گئے تھے، جیسے جبکہ اس کی خاموشی کو رضامندی جان کر زرخام کے لب کھول اٹھے تھے۔ تبھی اس نے اپنا سیل نکال کر رغدہ کو مہرماں کے یہاں رہنے کا بتا دیا تھا، جبکہ وہ فاصلے جو وہ چاہ کر بھی نہیں سمیٹ پا رہی تھی ایک پل میں سمٹ گئے تھے۔ مہرام خاتون نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، جبکہ بادشاہ اور منتہا ناک منہ چڑھائے رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد زرخام کے کمرے میں اپنی موجودگی اسے عجیب حالت کا شکار کر رہی تھی، جبکہ مہراب خاتون اور مہر النساء نے بھی اس کے بروقت فیصلے کو سراہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کیبن کھولے کپڑوں کی کلیکشن دیکھ رہی تھی، جہاں کئی ایک جوڑے تو اس کے ہاتھ سے لے گئے تھے، لیکن چند ایک نئے جوڑوں کا اضافہ دیکھ کر اسے بالکل حیرانی نہیں ہوئی تھی۔ یقیناً یہ سب زرخام کی چوائس تھی، جو شاید اس نے آتے جاتے اس کے لیے جمع کر لیے تھے۔ مہربان نے ایک ڈریس نکال کر خود کو غرارے اور جولی وغیرہ سے آزاد کیا تھا، جبکہ زرخام کسی کام سے سردار یوسف کے پاس تھا۔ مہرماں بے چینی سے ٹہلتے اس کا انتظار کر رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کرے بھی تو کیا۔ وقت جیسے زرخام خان کے انتظار میں تھم سا گیا تھا، اور اسی انتظار میں وہ بیٹھ کر آن سے ٹیک لگائے سو گئی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو مہرماں کا انداز دیکھ کر شرمندگی نے آنکھ گھیرا تھا۔ سردار یوسف زئی نے اسے اور شاہریز کو شادی کو لے کر کچھ کام سونپے تھے، جن پر وہ کافی دیر سے ڈسکشن میں بزی تھا۔ اگرچہ اسے پوری طرح احساس تھا کہ آج اس کی عزیزان لڑکی اس کے انتظار میں ہوگی، اور وہ کاموں میں الجھ کر اسے وقت نہیں دے پا رہا تھا، پر طویل مسافت کی منزل بے حد خوبصورت تھی، اور اس کی منزل آج رات تمام تر دستور کے ساتھ اس کے پاس تھی، تو تھوڑا اور جھوکم اٹھانے میں حرج نہیں تھا۔ زرخام نے کوشش کی اس کے آرام میں خلل پیدا نہ کرے، مگر وہ ذرا سی آہٹ پا کر ہی آنکھیں کھول گئی تھی۔ نیم خوابیدہ گلابی آنکھوں میں اسے دیکھ کر خفی سی در آئی تھی۔ کہاں تھے اب تک تم؟ مہرباں نے سامنے لگی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ آہا، خالص بیویوں والا سوال، پاون جواب تو ہونا پڑے گا۔ زرخام ٹاول سر سے رگڑتے اس کے قریب چلا آیا تھا، جو اسے بنا شرط دے کر عجیب احساسات میں گری تھی۔ شدید تھکن کے احساس سے چور ہوتے اس نے شاور لیا تھا، اب تو ساری تھکن اسے سامنے دیکھ کر ہوا ہو گئی تھی۔ ڈرامے بازی مت کرو زرخام، مہرماں کے انداز پر محکمہ لگاتے اس کی طرف بڑھا، اور گیلا تولیہ اپنے سر سے ہٹا کر مہرماں کے شانے پر رکھتے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ہی اٹھاؤ اسے۔ مہربان نے اسے آنکھیں دکھائی تو زرخام نے تولیہ اٹھائے اس کی کمر میں ڈالتے ایک حصار سا کھینچتے اپنی طرف کر لیا تھا، جب وہ اس لیے بھیگے وجود سے لگی تھی۔ زرخام، کتنی شکایتیں ہیں نا آپ کو مجھ سے۔ زرخام نے ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس کی جگہ بازو کا حصار کھینچا اور انگلی اس کے لبوں پر رکھی تھی۔ تو دور کر دو شکایتیں، تم نے کون سا موقع نہیں چھوڑا مجھے غصہ دلانے کا۔ زرخام اس کی بات پر مسکرایا تھا، اپنے ہاتھ میری طرف بڑھائے۔ محروم کہ ہم مل کر وقت کے زخم سیلیں گے، ہماری پیشانی پر بوسہ دے کر ہمیں ازلی سکون کے معنی معلوم ہو سکے۔ وہ یوں ہی گنگناتے اس کے سرمئی بالوں سے کھیلنے لگا تھا۔ کچھ وقت کچھ محبت بھری زومینی خاموشیاں پل کے پل ان کے درمیان رکتے ہوئے مسکرانے لگی تھی، جب مہرباں نے اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سکون میں لایا اور اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ زرخام نے خاموش لبوں کی گزارش پر ایک بوسہ اپنے ہاتھ پہ دبے اس کے ہاتھ پر دیا تھا، اور مہرباں اس کے انداز پر پرسکون سی اس کے چوڑے سینے پر سر ٹکا گئی۔ تم سے پوچھنا ہے زرخام، کیا تم جانتے ہیں محبت میں کاملیت کسے کہتے ہیں؟ یقیناً نہیں نا، پھر بھی مجھے بتانا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں میرے ہاتھ کے ہونے کو کہتے ہیں کاملیت، اور جانتے ہو کیا ہوتی ہے کاملیت؟ تمہارا نظر بھر کر مجھے دیکھنا، میری یاد آنے پر سر جھکا کر تصور میں کچھ سوچ کر دیر تک مسکرانا، اور پھر مجھے انشاء کی شاعری کہہ دینا، فیض کو پڑھتے پڑھتے ایک دم میرا نام پکار لینا،
حافی کو سنتے ہوئے اس کی انگلیوں میں دبی سگریٹ دیکھ کر میری ناگواری یاد آنے پر کھلکھلا کر ہنسے نا۔ زیرون کی پونی دیکھ کر میری ناک کھینچ لینے کی خواہش میں تمہارا لب کھینچ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیرس پہ چلے جانا۔ میرے دل کی بے رحمی میں ہر بار چالان کروانے پر گلزار کی نظمیں گنگناتے ہوئے جیب سے وارنٹ نکال کر کندھے اچکا دینا۔ زخام کی آنکھوں میں تحیر سا جاگا تھا جب مہربان نے اس کا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اپنے رخسار پر رکھا تھا۔ تمہارے ہاتھوں کے پیالے میں چہرہ ٹکا کر مسکراتی آنکھوں سے دیر تک مجھے سن کر آخر میں گمبھیر لہجے میں میرے لیے میر کی غزل گا دینا۔ چاند کو پکار کر تاروں سے میرے لیے سرگوشی کرنا۔ بارش کے قطروں کو پوروں پر چن کر ان کی پاکیزگی کو میرے کردار سے تشبیہ دینا۔ راہ میں ملتے ساحل کے سامنے ہاتھ باندھ کر ہمارے لیے دعا کی درخواست کرنا۔ درگاہوں پہ حاضری لگا کر طاق میں میرے نام کے دیے روشن کرنا۔ سجدوں کی تلاوت بڑھا میرے دل کا قرار خدا سے مانگ لینا۔ کاغذ پہ میرا نام لکھنا اور گہری مسکان کے ساتھ اس کاغذ کو قیمتی دستاویز کی مانند سنبھال کر فائل میں رکھ لینا۔ جگدیت کو سن کر دل کو لگتی سطریں بند آنکھوں سے بے ترتیب لکھ کر میری طرف بھیج دینا۔ پورے چاند کی گوہر برساتی رات میں جگنوں کی تلاش میں گھر سے نکلنا اور دیر تک بے مقصد تنہا راستوں پہ چلنا اور چلتے چلتے تھک کر پلٹنے پر میرا تمہیں مل جانا کو کہتے ہیں کاملیت۔ مہرماں ایک پل میں ہی زرخام خان کی زندگی کا گزرا ہر وہ پل اس کے سامنے رکھا تھا جس کا امین صرف وہ خود تھا۔ وہ شدت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ اس کے من کی داستان تھی جو مہرماں کی چاہ میں اس کے ساتھ پنپتی آئی تھی اور مہرماں کبھی اس سے انجان نہ تھی۔ لیکن درجہ بندی کی حدود نے زرخام کے جذبوں کو پستی دی تھی پر قسمت نے اسے مہرماں سونپ دی تھی۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب ہوتے اسے یوں ہی خود میں بھیج دیا گیا تھا جبکہ مہرماں کے ہاتھوں کی انگلی میں اس کی انگلیاں پست ہونے لگی تھی اور وہ اس پہ جھکا تھا۔ من جانم تمہارے ارادوں کی خوبصورت آنکھوں میں بسنے والے میرے خواب کو کہتے ہیں کاملیت۔ مہرماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا جہاں مہرماں کی چاہ شدت سے امٹ رہی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا ان اقرار لمحوں کا میں نے کتنا انتظار کیا تھا۔ آپ کا ڈرائیور کبھی سوچ نہیں سکتا تھا بی بی جی کہ وہ اس قدر اہم تھا جو آج اس کی داستان کو زبان دینے والی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی مالکن ہے۔ زخام کے بھرپور شرارتی انداز پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی جبکہ کمرے میں اس کی زندگی سے بھرپور حسین نے جیسے ایک نئی دنیا آباد کر ڈالی تھی۔ زرخام کی محبت بھری سرگوشیوں میں اس کے خفی بھرے تیور اور پھر ان میں گھلتی محبت کی چاشنی پر مہرماں کی دھیمی ہنسی اس رات کو بے حد خالص بنا رہی تھی۔ بالآخر یوسفزئی حویلی میں شب گرن ختم ہوئی تھی اور وہاں موجود کئی دلوں نے ایک نئی امنگ کے ساتھ زندگی کو ویلکم کیا تھا۔ شارع اس کمرے میں آیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ لڑکی جو بچپن سے اس کے ساتھ سے منسوب تھی اسے اپنی خود غرضانہ چال میں بری طرح سے ہرٹ کر چکا تھا پر معذرت کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ بینا اسے دیکھ کر وہاں سے ہٹ جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے بھی یہی لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج رات بھی وہ باہر گزارے گا۔ ماضی کے اوراق کی سیاہی ذہن کے کرتاس پر ہوتی تو وہ لب بھیجے روم سے جانے کا فیصلہ کرتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ بنفشین پلیز میری بات سنیں۔ شاعر یوسفزئی کے راستے میں آیا تھا۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ اگر آپ کو لگ رہا ہے یہاں لا کر آپ میرے زخموں کا ازالہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں۔ آج بھی میں مجرم ہوں آپ نے نہ صرف میری نسوانیت کا مذاق اڑایا بلکہ میری محبت اور بے لوث چاہت کی بھی توہین کی ہے۔ وہ تمام جذبے جو صرف آپ کے نام تھے آپ نے اپنی بے حسی سے بینا یوسفزئی کے جذبات کو ہی نہیں اسے بھی مار دیا۔ خبردار جو کبھی میری راہ میں آنے کی کوشش کی ورنہ جو لوگ آپ کے اس دوغلے روپ سے آشنا نہیں انہیں بھی آپ کے اس طرز منافقت کی پل میں آگاہی مل جائے گی۔ اس نے انگلی اٹھائے شارع یوسفزئی پر ساری کثافت نکالی اور دوبارہ سے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے جب اس نے بینا یوسف کو بازو سے تھامے روک لیا تھا۔ پلیز بینا تمہیں جو کہنا ہے جو سزا دینی ہے میں تمہارا مجرم ہوں تمہارے سامنے ہوں یہاں رہ کر سزا دو۔ تمہارا یوں بدگمان ہو کر دور جانا میرے لیے جان لیوا سزا ہے۔ شارع یوسفزئی تقریباً گڑ گڑا اٹھا تھا۔ سچ میں خان آپ کو میرے دور جانے سے درد ہو رہا ہے تو سوچو مجھے کتنی تکلیف ہوگی یہ جان کر کہ آپ نے ایک غیر مرد کو میرے کمرے میں بھیج دیا یہاں۔ بینا کا چہرہ غصے سے لال پڑ رہا تھا جبکہ اس کی باتیں سن کر شارع یوسفزئی کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا سنگرام نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھے گا۔ شارع نے اپنی بات کرنے کے لیے ہلکا سا اس کا بازو کو جھٹکا تھا۔ وہ میرا شوہر تھا میرے نکاح میں اور شٹ اپ بنفشین۔ اگر آپ کیوں وہ سب دہرا رہی ہیں جو میرے لیے بھی اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا آپ کے لیے۔
تم کیا سمجھ رہی ہو میرے لیے یہ اتنا آسان تھا اپنے بچپن کی محبت کسی اور کو سونپ دینا؟ میں مجبور تھا، اور ہاں مجبور تھے، نفرت میں، انتقام میں اور دھوکے میں۔ بینا نے اس کی بات تقریباً اچکتے ہڑتے کاٹتے انداز میں کہا تو وہ جیسے اس کے طنز کے تیر سہتے تھک گیا تھا۔ تبھی اس کے سامنے دونوں بیٹھتے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ پلیز بینا، مجھے معاف کر دو، تم بھی جانتی ہو میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ تمہارے لیے میں نے سنگرام کی بیوی کو آزاد کر دیا، اور آج تم مجھے مکمل بدلا ہوا پاؤ گے۔ پلیز ایک بار۔ وہ بے ربط انداز میں کہتا بینا کی برداشت آزما رہا تھا۔ پلیز معاف کر دو، آدم کا بیٹا ہوں، خداوار ہوں۔ شہریز کا ملتجانہ انداز ہوا کی بیٹی کے لیے آزمائش بن گیا تھا۔ اسے موم ہونا پڑا تھا، وہ جتنا لڑتی جو کر لیتی۔ ان رسموں کی پاسداری، بڑوں کی پکڑ رکھنے کے لیے بھی اسے یہ رشتہ نبھانا تو تھا ہی، کیوں نہ خود کو ہی اپنی زندگی کو سہل کر لیتی۔ اس وقت سب کی نگاہ اس بے یقین نظارے میں الجھی تھی جہاں نئی نسل نے صدیوں سے چلی آئی نفرت اور انتقام کی ریت کو توڑ دیا تھا۔ اسٹیج پر بیٹھے آہل اور شامل ایک طرح سے اس خاندانی رنجش کو مٹانے کا سبب بن گئے تھے۔ رقام کے پہلو میں بیٹھی مہرماں سرعام اس کی گستاخیوں سے نبرد ازما ہوتے گل و گلزار ہو رہی تھی، تو وہیں میرونسا سے باتیں کرتی رغدہ سنگرام کو مس کر رہی تھی۔ شاہریز اور اس کی دوستی جو عرصہ دراز سے جڑی تھی، وہ اس آزمائش کی گھڑی میں کچی ڈوری ثابت ہوئی تھی۔ حالانکہ شاہریز پشیمان تھا، مگر سنگرام کسی بھی طرح واپس پلٹ کر نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے آہل اور شامل کی رخصتی کے بعد لندن واپس جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اور گرلے بھی ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے والی تھی، ان کے بچے کی گرینی بن کر۔ محبت وقتی نہیں ہوتی، یہ ایک ماں کے دل جیسی ہوتی ہے۔ جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، محبت بڑھتی جاتی ہے، اور ایک دن تمہیں بتاؤں، محبت بوڑھی نہیں ہوتی، یہ تو کسی بڑھیا کے رکھے صندوق میں پرانے خطوط کے جیسے ہوتی ہے، جسے کھول کر وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے، وہی جوانی دکھائی دیتی ہے۔ آؤ تمہاری روح کو میں اپنے لمس سے معطر کر دوں، تاکہ تم میں موجود تمام خوف ختم ہو جائیں، تم جان سکو محبت ہی تو حقیقت ہے، محبت تو رب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔